صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا نام صحیح رکھا کرو، بہتر نام رکھا کرو، شہنشاہ نہ رکھا کرو، لہذا شہنشاہ نام بھی رکھنا ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ نام رکھے، آپ ایسا نام رکھے نہیں، بلکہ ساتویں دن آپ عقیقہ کیا کریں، اس کا نام صحیح رکھا کریں۔ عقیقے میں اگر آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرا ذبح کریں، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو 1 بکرا ذبح کر کے لہذا پڑوس والے کو کھلائیے، مہمانوں کو کھلائیے، رشتہ دار کو کھلائیے اور خاندان والوں کو کھلائیے۔ یہ نہیں کہ عقیقہ نہیں کریں گے، حالانکہ عقیقہ کرنا سنت ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ علماء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے امتیوں صلی اللہ، اگر کوئی گئے گزرے دور میں، فسادات کے دور میں اور ایسے جہالت والے دور میں، ایسے بدعت والے دور میں، ایسے فتنے والے دور میں اگر کوئی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کے نام اعمال میں 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ جو آدمی عقیقہ کرے گا، آج عقیقے کا بھوج نہیں کرے گا، ختنہ بھوج کرے گا۔ ختنہ کا بھوج کرنے کے لیے کون مفتی صاحب نے آپ کو ختنہ دیا؟ ختنہ کا بھوج کرنے کے لیے کون مولوی صاحب فتویٰ دیے؟ کون مفتی صاحب فتویٰ دیے؟ کون قاضی صاحب فتویٰ دیے؟ پکڑ کے لائیے۔ کون کہا ہے کہ یہ ختنہ کا بھوج کھانا ہے، ختنہ کا بھوج کرنا ہے؟ کون سی کتاب میں آپ نے ختنے کا بھوج کرنے کے لیے سیکھا، اور کون سی کتاب میں، اور کون سے آپ نے صفحہ کیا کہ اس چیز کو پڑھا آپ نے کہ ختنہ کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے؟ اب تو ایسا بہانہ بنا لیا، ایسا بہانہ بنا لیا کہ ختنہ کا دن لوگوں کو دعوت دیتا ہے، مفتی صاحب آئیے عقیقہ کریں گے، تو کہیں گے عقیقہ تو کریں گے، ختنہ بھی کریں گے۔ ہاں، جب عقیقہ ہو جائے گا تو ختنہ بھی کریں گے، اسی دن ختنہ بھی کریں گے۔ عجیب و غریب آدمی، عجیب و غریب سوچ ہے۔ یہ بدعت میرے قوم میں، میرے یہ ایمان والے کے اندر میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بدعت، یہ ختنہ والا بھوج، یہ بدعت ہے، بدعت۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہ ہے، ہر گمراہی جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی لیے لوگوں، شریعت جو تعلیم دیتی ہے، لہذا قرآن جو حکم دیتا ہے، لہذا قرآن کا اصول مضبوط اصول ہے، قرآن کا حکام مضبوط حکام ہے، لہذا یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی، مگر یہ کتاب جو بھی نازل ہوئی، یہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی اور انجیل منسوخ ہو گئی، لہذا کسی کتاب کا قانون نہیں چلے گا، کسی بابل کا قانون نہیں چلے گا، لہذا کسی دنیا کا قانون نہیں چلے گا، لہذا کسی توریت انجیل کا زبور کا یہ قانون نہیں چلے گا۔ اگر قرآن، اگر اس کے اندر کوئی قانون چلے گا تو قرآن ہی کا قانون چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے، ہمارے اور آپ کے نبی آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا میرے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، اور اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، لہذا اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس اصول کے بعد کوئی اصول نہیں، اس ضابطے کے بعد کوئی ضابطہ نہیں، اور اس کے ضابطہ اور شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی نئی
बन जाओगे, अगर तुम दूसरे मजहब को इख्तियार कर लोगे। लिहाजा कुरान कहता है कि तुम्हारा